السلام علیکم۔ آپ کے پاس سامنے اس وقت جو سکرین پر شخصیت موجود ہے یہ ہے سجاد حیدر یلدرم، جو کہ ہماری شامل نصاب سبق مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ جو کہ آج ہم نے پڑھنا بھی ہے اس کے مصنف ہیں۔ اور سجاد حیدر یلدرم 1880 میں پیدا ہوئے اور 1943 میں ان کا انتقال ہوا، اور آپ کی کتاب خیالستان سے ہمارا سبق جو ہے وہ مقتبس ہے، ماخذ ہے خیالستان، جو کہ سجاد حیدر یلدرم کی تحریر ہے۔ سجاد حیدر یلدرم کی تحریر مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ افسانہ ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ افسانہ کہتے کسے ہیں۔ اس فرضی کہانی کو افسانہ کہتے ہیں جو مختصر، دلچسپ اور واقعاتی لحاظ سے زندگی کے کسی پہلو پر روشنی ڈالے۔ اس کے کردار فرضی ہوتے ہیں لیکن حقیقی نظر آتی ہے۔ اس کی طوالت اتنی ہوتی ہے کہ ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکے، یعنی اگر ہم افسانے کا وحدت تاثر دیکھیں تو افسانے کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے کہ اسے ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکتا ہے۔ سبق مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ کے مصنف کا تعارف ہم سب سے پہلے پڑھیں گے۔ جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ سجاد حیدر یلدرم اس کے مصنف ہیں اور وہ 1880 میں پیدا ہوئے اور 1943 میں ان کا انتقال ہوا۔ ایک ایک اہم نقطے کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے تاکہ ساتھ ساتھ آپ کے MCQs تیار ہوں۔ شروع کرتے ہیں تعارف سجاد حیدر یلدرم کا۔ سجاد حیدر یلدرم کہ جد امجد کہتے ہیں باپ دادا پر دادا، یعنی ان کے اسلاف، ان کے بزرگ وسط ایشیا سے ہندوستان آئے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں حصہ لینے کی پاداش میں جرم میں یا سزا میں ان سے جاگیریں چھن گئیں، ان سے ان کی جائیداد چھین لی گئی تو وہ ملازمت کی طرف آ گئے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ملازمت اختیار کی۔ یلدرم یوپی کے ایک قصبے نہٹور ضلع بجنور میں پیدا ہوئے۔ ان کا بچپن بنارس میں گزرا اور ابتدائی تعلیم یہیں حاصل کی۔ علی گڑھ سے BA کیا۔ اس کے ساتھ ہی ذاتی شوق سے ترکی زبان سیکھی، یعنی انہیں ترکی زبان سیکھنے کا شوق تھا، اور بغداد کے برطانوی قونصل خانے میں، بغداد عراق کا دارالحکومت کے برطانوی قونصل خانہ کہتے ہیں سفارت خانے میں ترجمان کے طور پر کام کرنے لگے، یعنی کہ ترکی زبان بھی سیکھی، اور اس کے بعد عراق کا جو دارالحکومت تھا بغداد، اس کا جو برطانوی قونصل خانہ تھا، سفارت خانہ تھا، اس میں نمائندے کے طور پر کام کرنے لگے۔ کچھ عرصہ قسطنطنیہ استنبول میں بھی رہے۔ قسطنطنیہ پرانا نام ہے استنبول کا، اور ترکی زبان و ادب کا مزید مطالعہ کیا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے رجسٹرار کے طور پر کام کیا، یعنی دفتر کا محافظ، جس کو ہم کلرک بھی کہتے ہیں، جس کے ذمے تمام یونیورسٹی کا لکھت پڑھت کا کام ہوتا ہے۔ پھر جزائر انڈمان میں، یہ جزیرے کی جمع ہے، جزائر انڈمان میں ریوینیو کمشنر رہے۔ ریوینیو کمشنر جس کو آپ افسر مال بھی کہتے ہیں، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکس کا محکمہ جو ہے وہاں پر کمشنر کے طور پر انہوں نے کام کیا۔ 1943 میں لکھنؤ میں وفات پائی۔ ان کا انتقال کب ہوا؟ 1943 میں، اور کہاں پر ہوا؟ لکھنؤ میں۔ اب ہم دیکھیں گے ان کی تحریروں کے بارے میں اور ان کے انداز تحریر کے بارے میں۔ سجاد حیدر یلدرم صاحب طرز ادیب، صاحب طرز کہتے ہیں کہ اپنا ایک خاص انداز رکھنے والے مصنف، ادب لکھنے والے، مترجم، ترجمہ کرنے والے اور شاعر تھے۔ افسانہ نویسی اور ترکی زبان سے اردو میں تراجم ترجمہ کی جمع ہے، ان کی شہرت کا سبب بنے، وجہ بنے، یعنی ایک انہیں اپنے افسانوں سے شہرت ملی، اور دوسرے جو انہوں نے ترکی زبان کے جو چیزیں تھیں ان کو آپ نے اپنی اردو زبان میں ان کا ترجمہ کیا۔
ان کے افسانوں کے بے شمار خیالات و موضوعات ترکی ادب سے ماخوذ ہیں، یعنی کہ وہاں سے اخذ کیے گئے ہیں۔ ان افسانوں میں ہمیں ترکی کے افسانوں اور وہاں کی ثقافت کا رنگ نظر آتا ہے۔ خیالستان ان کے افسانوں کا مجموعہ ہے۔ اس میں رومانیت کہتے ہیں خیالی پن کا رنگ غالب ہے، اور یہ انشائے لطیف کا عمدہ نمونہ ہے۔ انشائیہ کہتے ہیں مضامین لکھنا۔ اب انشائے لطیف کا یعنی ان کے افسانے جو ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں تو ہمیں وہاں پر مضمون کا رنگ غالب نظر آتا ہے، اور اگر ہم انشائے لطیف کا معنی دیکھیں تو لطافت کا حامل جو ہے وہ ان کا لکھا ہوا مواد ہوتا ہے۔ ان کی انشا پردازی میں حصے مزاح بھی شامل ہے۔ حصے مزاح کی حص یعنی ہلکی پھلکی ہنسی۔ اب ہم چلتے ہیں سبق کی طرف۔ سبق ہے ہمارا مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، اور سب سے پہلے ہم دیکھیں گے تدریسی مقاصد کہ سبق کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے۔ معاشرے میں مختلف افراد کے غلط رویوں کی نشاندہی کرنا۔ ان کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ غلط رویہ اپناتے ہیں اپنے رشتوں کو لے کر۔ دوستی کے مثبت اور منفی پہلوؤں کو اجاگر کرنا۔ منفی مین کہ اس کے جو نیگیٹو اور پازیٹیو یعنی ہمیں دوستی سے کیا فائدہ یا نقصان پہنچتا ہے اس پہلو کو سامنے لانا۔ وقت دولت ہے، وقت جو ہے وہ بہت قیمتی سرمایہ ہے، اور اس کی قدر و قیمت اور اس کی قیمت کے بارے میں یعنی اس کی اہمیت سے واقفیت اور یلدرم کے زبانوں بیان سے متعارف کروانا، یعنی ان کے انداز تحریر سے متعارف کروانا۔ یہاں پر یلدرم کا کہنا کیا ہے کہ بعض اوقات ہم اپنے دوستوں کی وجہ سے اپنے بہت قیمتی وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، اس کے بارے میں جاننا۔ اس سے پہلے دیکھیں کہ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ سبق جو ہے دوستوں کی کثرت اور تعلق کی شدت کیسی کیسی مشکلات سے دوچار کرتی ہے، یہی موضوع ہے اس تحریر کا۔ دوستی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہے، محبت سمیٹ لیتی ہے زبانیں بھر کے رنج و غم، سنا ہے دوست اچھے ہوں تو کانٹے بھی نہیں چبھتے۔ محبت سمیٹ لیتی ہے زمانے بھر کے رنج و غم، سنا ہے دوست اچھے ہوں تو کانٹے بھی نہیں چبھتے۔ لیکن اسی دوستی جو انسان کی ذاتی زندگی کو متاثر کرے، لیکن وہ دوستی جو انسان کی زندگی کو متاثر کرے، اس روزمرہ زندگی کے امور امر کی جمع کاموں میں انسان کے لیے پریشانی کا باعث ہو، وجہ ہو، اور وہ دوستوں کی وجہ سے اپنے ضروری کام بھی نہ نپٹا سکے، تو وہ بے اختیار پکار اٹھتا ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ دن کو چین نہ رات کو آرام ہے، ہجوم دوستاں سے جینا حرام ہے۔ یعنی وہ اپنے دوستوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے زندگی حرام ہے۔ یہاں پر اب ہم دیکھیں گے سبق کی ابتدا، اور کوئی طلب ابنائے زمانہ سے نہیں، مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا۔ ابنائے زمانہ کہتے ہیں دنیا دار لوگوں سے، یعنی کہ زمانے کے لوگوں سے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب مجھے کوئی طلب تقاضا نہیں ہے میرا دنیا دار لوگوں سے یعنی کہ زمانے کے لوگوں سے، مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا، یعنی کہ یہ تمہارا مجھ پر سب سے بڑا احسان ہوگا کہ تم مجھ پر کوئی احسان نہ کرو۔ ابنائے زمانہ میں ابن کہتے ہیں بیٹے کو، تو ابنائے زمانہ زمانے کے لوگ۔ ایک دن میں دلی کے چاندنی چوک میں سے گزر رہا تھا کہ میری نظر ایک فقیر پر پڑی جو بڑے مؤثر کہتے ہیں پر اثر کرنے والے طریقے سے اپنی حالت زار، اپنی بری حالت لوگوں سے بیان کرتا جا رہا تھا۔ 2-3 منٹ کے بعد یہ درد سے بھری اسپیچ تقریر انہی الفاظ اور اسی پیرائے میں اسی طریقے سے، وہ کیا کہتے ہیں کہ دلی کے چاندنی چوک میں ایک فقیر جو تھا وہ اپنی حالت جو تھا وہ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا تھا، اور وہ تھوڑی دیر کے بعد کیا کرتا تھا کہ اسی تقریر اسی بات کو دوبارہ سے بیان کرتا۔ یہ طرز، یہ طریقہ کچھ مجھے ایسا خاص معلوم ہوا کہ میں اس شخص کو دیکھنے اور اس کے الفاظ سننے کے لیے ٹھہر گیا، وہاں پر رک گیا، یعنی کہ یہ طریقہ مجھے اتنا اچھا لگا کہ میں اس کو دیکھنے کے لیے رک گیا۔
اس فقیر کا قد لمبا، جسم موٹا تازہ تھا اور چہرہ ایک حد تک خوبصورت ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ چہرہ خوبصورت ہوگا مگر بدماشی یعنی بے حیائی اور بے شرمی نے صورت مسخ کر دی تھی، خراب کر دی تھی. اب یہاں اس سے مراد کیا ہے کہ بھیک مانگنے کی وجہ سے اس کی شکل جو تھی وہ بگڑی ہوئی تھی. یہ تو اس کی شکل تھی، رہی اس کی صدا، اس کی پکار تو میں ایسا کسی القلب نہیں ہوں، یعنی میں ایسا تنگ دل نہیں ہوں کہ صرف اس کا مختصر سا خلاصہ لکھ دوں. وہ اس قابل ہے کہ لفظ با لفظ کے ایک ایک لفظ لکھی جائے. چنانچہ وہ اسپیچ یا صدا، وہ تقریر یا پکار جو کچھ کہیے یہ تھی: اے بھائی مسلمانوں، خدا کے لیے مجھ بد نصیب کا حال سنو. میں آفت کا مارا، مصیبت کا مارا 7 بچوں کا باپ ہوں. اب روٹیوں کو محتاج ہوں اور اپنی مصیبت ایک ایک سے کہتا ہوں. میں بھیک نہیں مانگتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے وطن کو چلا جاؤں، مگر کوئی خدا کا پیارا مجھے گھر بھی نہیں پہنچاتا. بھائی مسلمانوں، میں غریب الوطن ہوں. غریب الوطن سے کیا مراد ہے کہ میں مسافر ہوں، میں اپنے وطن سے دور ہوں. میرا کوئی دوست نہیں، ہائے میرا کوئی دوست نہیں. اے خدا کے بندو میری سنو، میں غریب الوطن ہوں. فقیر تو یہ کہتا ہوا اور جن پر اس قصے کا اثر ہوا ان کی خیرات لیتا ہوا آگے بڑھا. یعنی کہ فقیر نے اپنے یہ الفاظ کہے اور جن کو اس کی بات کا ان کے دلوں پر اثر ہوا ان سے خیرات لے کر آگے چلا گیا. لیکن میرے دل میں چند خیالات پیدا ہوئے اور میں نے اپنی حالت کا مقابلہ اس سے کیا اور مجھے خود تعجب ہوا، حیرانی ہوئی کہ اکثر امور میں، امر کی جمع یعنی اکثر کاموں میں نے اس کو اپنے سے اچھا پایا. یہ صحیح ہے کہ میں کام کرتا ہوں اور وہ مفت خوری سے دن گزارتا ہے، یعنی کہ میں محنت کرتا ہوں جبکہ وہ مانگ کر گزارا کرتا ہے. نیز یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ مزید یہ کہ میں نے تعلیم پائی ہے، وہ جاہل ہے، وہ ان پڑھ ہے. میں اچھے لباس میں رہتا ہوں، وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے جبکہ وہ پرانے کپڑے پہنتا ہے. بس یہاں تک میں اس سے بہتر ہوں. آگے بڑھ کر اس کی حالت مجھ سے بدرجہ ہاں اچھی ہے، کئی درجے اچھی ہے. اس کی صحت پر مجھے رشک کرنا چاہیے، یعنی مجھے اس کے جیسا ہونے کی خواہش کرنی چاہیے. میں دن رات فکر میں گزارتا ہوں اور وہ ایسے اطمینان سے بسر کرتا ہے کہ باوجود بسورنے اور رونے، یعنی کہ باوجود رونے جیسی شکل بنانے کے اس کے چہرے سے بشاشت خوشی نمایاں تھی. بڑی دیر تک غور کرتا رہا کہ اس کی یہ قابل رشک، فخر کے قابل حالت کس وجہ سے ہے اور آخر کار میں اس بظاہر عجیب نتیجے پر پہنچا کہ جسے وہ مصیبت خیال کرتا ہے وہی اس کے حق میں نعمت ہے. وہ حسرت سے کہتا ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں. میں حسرت سے کہتا ہوں کہ میرے اتنے دوست ہیں، اس کا کوئی دوست نہیں. اگر یہ سچ ہے تو اسے مبارکباد دینی چاہیے. اب اس پیراگراف میں دیکھیں کہ مصنف نے فقیر کا اپنے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے کیا نتیجہ نکالا ہے کہ وہ اس لیے اتنی اچھی صحت کا مالک ہے کیونکہ اس کا کوئی دوست نہیں. میں اپنے دل میں یہ باتیں کرتا ہوا مکان پر آیا. کیسا خوش قسمت آدمی ہے، یعنی اچھے نصیب والا ہے. کہتا ہے میرا کوئی دوست نہیں. اے خوش نصیب شخص، یہی تو مجھ سے بڑھ گیا. لیکن کیا اس کا یہ قول صحیح بھی ہے؟ یعنی کیا اصل میں اس کا کوئی دوست نہیں؟ یعنی کیا وہ صحیح بات بھی کر رہے ہیں؟ اب مصنف کو اس کی بات پر تھوڑا سا تعجب ہوا ہے. جو میرے دوستوں کی طرح اسے دن بھر میں 5 منٹ کی بھی فرصت نہ دے، فراغت نہ دے. میں اپنے مکان پر ایک مضمون لکھنے جا رہا ہوں، مگر خبر نہیں کہ مجھے ذرا سا بھی وقت ایسا ملے گا کہ میں تخلیے میں یعنی اکیلے پن میں، تنہائی میں اپنے خیالات جمع کر سکوں اور انہیں اطمینان سے قلم بند کر سکوں، لکھ سکوں، یا جو اسپیچ مجھے کل دینی ہے اسے سوچ سکوں. کیا یہ فقیر دن دہاڑے اپنا روپیہ لے جا سکتا ہے اور اس کا کوئی دوست راستے میں نہ ملے گا اور یہ نہ کہے گا
اب دیکھیں وہ ہر بات میں اپنا اس فقیر سے موازنہ کر رہا ہے. بھائی جان دیکھو پرانی دوستی کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے اس وقت ضرورت ہے، تھوڑا سا روپیہ قرض دو. وہ سوچتا ہے کہ کیا اگر میں اسے اپنا پیسہ لے جا رہا ہوں تو کیا اس کی طرح میری طرح اسے بھی کوئی دوست مل کر مانگے گا؟ کیا اس کے احباب دوستوں کو کہتے ہیں وقت بے وقت، یعنی کہ بغیر وقت کے جب ان کا دل چاہے اسے دعوتوں اور جلسوں میں کھینچ کر نہیں لے جاتے؟ کیا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اسے نیند کے جھونکے آ رہے ہوں، یعنی اسے سخت نیند آئی ہو، مگر یار دوستوں کا مجمع ہے، ہجوم ہے، جو قصے پر قصہ یعنی کہانی پر کہانی اور لطیفے پر لطیفہ کہہ رہے ہوں، مزاحیہ باتیں سنا رہے ہوں اور اٹھنے کا نام نہیں لیتے؟ کیا اسے دوستوں کے خطوں کا جواب نہیں دینا پڑتا؟ کیا اس کے پیارے دوست کی تصنیف کی ہوئی کوئی کتاب نہیں، تصنیف کی ہوئی ان کی تحریر کردہ لکھی ہوئی، جو اسے خواہ مخواہ بلا وجہ پڑھنی پڑے اور ریویو لکھنا پڑے؟ ریویو کہتے ہیں تبصرہ کرنا، جائزہ لینا. کیا اسے احباب کی وجہ سے، دوستوں کی وجہ سے شور مچانا اور ہو حق کرنا نہیں پڑتا؟ کیا دوستوں کے ہاں ملاقات کو اسے جانا نہیں پڑتا؟ اگر نہ جائے تو کوئی شکایت نہیں کرتا. اگر ان سب باتوں سے وہ آزاد ہے تو کوئی تعجب نہیں، کوئی حیرت نہیں کہ ہٹا کٹا ہے، صحت مند ہے اور میں نحیف و نزار ہوں، کمزور ہوں. اب وہ اس کی صحت اور اپنی کمزوری کو ان باتوں سے ریلیٹ کر رہے ہیں. یا اللہ کیا اس پر وہ شکر ادا نہیں کرتا؟ وہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ کیا وہ اس پر بھی تیرا شکر گزار نہیں ہے؟ خدا جانے وہ کون سی نعمت چاہتا ہے. لوگ کہیں گے کہ اس شخص کے کیسے بیہودہ برے خیالات ہیں. بغیر دوستے کے زندگی دوبھر ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے اور یہ ان سے بھاگتا ہے. مگر میں دوستوں کو برا نہیں کہتا، میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے خوش کرنے کے لیے میرے پاس آتے ہیں اور میرے خیر طلب ہیں، یعنی میری بھلائی چاہتے ہیں. مگر عملی نتیجہ یہ ہے، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ احباب کا ارادہ ہوتا ہے مجھے فائدہ پہنچانے کا اور ہو جاتا ہے مجھے نقصان. چاہے مجھ پر نفرت کی جائے مگر میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آج تک میرے سامنے کوئی یہ ثابت نہ کر سکا کہ احباب دوستوں کا ایک جمع غفیر ہجوم اور شناسائی واقفیت کے دائرے کو وسیع کرنے سے، کشادہ کرنے سے کیا فائدہ ہے. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر دنیا میں کچھ کام کرنا ہے اور باتوں میں وقت ضائع عمر نہیں گزارنی ہے تو بعض نہایت عزیز دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا، یعنی انہیں الوداع کہنا پڑے گا، چاہے اس سے میرے دل پر کیسا ہی صدمہ ہو. اب وہ اپنے دوستوں کے بارے میں بتائیں گے. مثلاً میرے دوست احمد مرزا ہیں جنہیں میں بڑبڑیا دوست کہتا ہوں، یعنی شور کرنے والا. بڑبڑیا کا معنی ہوتا ہے فضول باتیں کرنے والا یا بے وقوف. یہ نہایت معقول آدمی ہے، یعنی مناسب آدمی ہے، مہذب آدمی ہے، اور میری ان کی دوستی نہایت پرانی اور بے تکلفی کی ہے، مگر حضرت کی خلقت میں داخل ہے، یعنی ان کی بناوٹ میں شامل ہے کہ 2 منٹ نچلا نہیں بیٹھا جاتا، آرام سے نہیں بیٹھا جاتا. جب آئیں گے شور مچاتے ہوئے، چیزوں کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے، غرض کہ ان کا آنا بھونچال کے آنے سے کم نہیں، طوفان کے آنے سے کم نہیں. جب وہ آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کوئی آ رہا ہے، قیامت نہیں. ان کے آنے کی مجھے دور سے خبر ہو جاتی ہے، باوجود یہ کہ اس کے باوجود میرے لکھنے پڑھنے کا کمرہ چھت پر ہے. اگر میرا نوکر کہتا ہے کہ میاں اس وقت کام میں مشغول ہیں، مصروف ہیں، تو وہ فوراً چیخنا شروع کر دیتے ہیں کہ کم بخت بد نصیب کو اپنی صحت کا بھی کچھ خیال نہیں. نوکر کی طرف مخاطب ہو کر خیراتی کب سے کام کر رہے ہیں؟ اب وہ نوکر سے پوچھتے ہیں. بڑی دیر سے. توبہ توبہ. اچھا بس 1 منٹ ان کے پاس بیٹھوں گا، مجھے خود جانا ہے. چھت پر ہوں گے نا؟ میں پہلے ہی سمجھتا تھا. یعنی وہ خود ہی سارے اندازے لگا لیتے ہیں. یہ کہتے ہوئے وہ اوپر آتے ہیں اور دروازہ اس زور سے کھولتے ہیں کہ گویا کوئی گولا آ کے لگا ہو. آج تک انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا نہیں اور آندھی کی طرح داخل ہوتے ہیں. یعنی انہوں نے دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹاتے اور ایک دم سے دروازے کو لگتے ہوئے اندر داخل ہوتے ہیں. آہا ہا، آخر تمہیں میں نے پکڑ لیا، مگر دیکھو دیکھو میری وجہ سے اپنا لکھنا بند مت کرنا. اور ساتھ اس کو نہ
لکھنے سے منع کرتے ہیں کہ تم لکھتے رہو. میں حرج کرنے نہیں آیا، نقصان کرنے نہیں آیا. خدا کی پناہ کس قدر لکھ ڈالا، یعنی کتنا زیادہ لکھ ڈالا. کہو طبیعت تو اچھی ہے، میں تو صرف یہ پوچھنے آیا تھا. واللہ مجھے کس قدر خوشی ہوتی ہے کہ میرے دوستوں میں ایک شخص ایسا ہے جو مضمون نگار، مضمون لکھنے والے کے لقب سے پکارا جا سکتا ہے. لو اب میں جاتا ہوں، میں بیٹھوں گا نہیں، ایک منٹ نہیں ٹھہرنے کا. تمہاری خیریت دریافت کرنی تھی. خدا حافظ. اب یہاں کیا ہوتا ہے، وہ چلے جاتے ہیں. یہ کہہ کے وہ نہایت محبت سے مصافحہ کرتے ہیں، یعنی ہاتھ ملاتے ہیں، اور اپنے جوش میں میرے ہاتھ کو اس قدر دبا دیتے ہیں کہ انگلیوں میں درد ہونے لگتا ہے. ان کی گرم جوشی پہ بھی ان کو اعتراض ہے، اور میں قلم نہیں پکڑ سکتا. یہ تو علیحدہ رہا. اپنے ساتھ میرے کل خیالات میں سارے خیالات بھی لے جاتے ہیں. خیالات کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر اب وہ کہاں، اور دیکھا جائے تو میرے کمرے میں ایک منٹ سے زیادہ نہیں رہے. تاہم وہ اگر گھنٹوں رہتے تو اس سے زیادہ نقصان نہ کرتے. یعنی انہوں نے چند لمحوں میں اتنا نقصان کر دیا ہے کہ جو چند گھنٹوں میں بھی نہ ہوتا. اور دیکھا جائے کیا میں انہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ میری ان کی دوستی بہت پرانی ہے. وہ سوال کریں کہ کیا میں انہیں چھوڑ سکتا ہوں، اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ مجھے اس بات سے انکار نہیں کہ میری اور ان کی دوستی پرانی ہے اور مجھ سے بھائیوں کی طرح محبت کرتے ہیں. تاہم میں انہیں چھوڑ دوں گا، ہاں چھوڑ دوں گا، اگر کلیجے پر پتھر رکھنا پڑے، چاہے دل پر مجھے پتھر رکھنا پڑے. اور لیجئے میرے دوسرے دوست محمد تحسین ہیں. اب وہ دوسرے دوست محمد تحسین کا بتا رہے ہیں. یہ بال بچوں والے صاحب ہیں اور دن رات انہی کی فکر میں رہتے ہیں. جب کبھی ملتے ہیں تو تیسرے پہر، یعنی ظہر کے بعد عصر کے وقت تقریباً، جب میں کام سے فارغ ہو چکتا ہوں، لیکن اس قدر تھکا ہوا ہوتا ہوں کہ دل یہی چاہتا ہے کہ ایک گھنٹہ آرام کرسی پر خاموش بیٹھا رہوں. مگر تحسین آئے ہیں، ان سے ملنا ضروری ہے. ان کے پاس باتیں کرنے کے لیے سوائے اپنے بیوی بچوں کی بیماری کے اور کوئی مضمون، یعنی کوئی عنوان ہی نہیں. میں کتنی ہی کوشش کروں مگر وہ اس مضمون سے باہر نہیں نکلتے. اگر میں موسم کا ذکر کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں بڑا خراب موسم ہے، میرے چھوٹے بچے کو بخار آ گیا. منجلی لڑکی، درمیانی لڑکی کھانسی میں مبتلا ہے. اگر پالیٹکس یا لٹریچر، یعنی ادب کے متعلق یا سیاست کے متعلق گفتگو بات شروع کرتا ہوں تو تحسین فوراً معذرت پیش کرتے ہیں، فوراً معافی مانگتے ہیں کہ بھائی آج کل گھر بھر بیمار ہے، مجھے اتنی فراغت کہاں کہ اخبار پڑھوں. اگر کسی عام جلسے میں آتے ہیں تو اپنے لڑکوں کو ضرور ساتھ لیے ہوتے ہیں اور ہر ایک سے بار بار پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ طبیعت تو نہیں گھبراتی، پیاس تو نہیں معلوم ہوتی. کبھی کبھی نبض دیکھ لیتے ہیں اور وہاں بھی کسی سے ملتے ہیں تو گھر کی بیماری کا ذکر کرتے ہیں. یہ تو تھے ان کے دوست محمد تحسین. اب ہیں ان کے تیسرے دوست. اسی طرح میرے مقدمہ باز دوست ہیں جنہیں اپنی ریاست کے جھگڑوں، اپنی ملکیت کے جھگڑوں، اپنے فریق مخالف، یعنی جن کے ساتھ ان کے جھگڑے ہیں کی برائیوں اور جج صاحب کی تعریف یا مذمت. تعریف اس حالت میں کہ جب انہوں نے مقدمہ جیتا ہو، اور کوئی مضمون نہیں، کوئی عنوان نہیں. من جملہ ان تمام جملوں اور بہت سے مختلف قسموں کے دوستوں کے میں محمد شاکر خان صاحب کا ذکر خصوصیت سے کروں گا، خاص طور پر کروں گا، کیونکہ وہ مجھ پر خاص عنایت فرماتے ہیں، خاص احسان کرتے ہیں. شاکر صاحب موضوع سلیم پور کے رئیس، ضلع سلیم پور کے رئیس اور ضلع بھر میں معزز آدمی ہیں، عزت دار آدمی ہیں. انہیں اپنی لیاقت کے مطابق لٹریچر، ادب کا بہت شوق ہے. لٹریچر پڑھنے کا اتنا نہیں، یعنی ادب پڑھنے کا اتنا نہیں جتنا لٹریری، ادبی آدمیوں سے ملنے اور تعارف پیدا کرنے کا. ان کا خیال ہے کہ اہل علم کی تھوڑی سی قدر کرنا امراء کے شایان شان ہے، ان کی شان کے مطابق ہے. ایک مرتبہ میرے گھر تشریف لائے اور بہت اصرار سے، ضد سے مجھے سلیم پور لے گئے، اپنے گاؤں لے گئے. یہ کہہ کے شہر میں دن رات شوق و شغب رہتا ہے، یعنی شور غل رہتا ہے. دیہات میں کچھ عرصہ رہنے سے تبدیلی آب و ہوا بھی ہوگی اور وہاں مضمون بھی زیادہ اطمینان سے، تسلی سے کر سکو گے. میں نے ایک کمرہ خاص تمہارے واسطے، تمہارے لیے آراستہ کرایا ہے، سجاوایا ہے.
جس میں پڑھنے لکھنے کا بہت سب سامان مہیا ہے، دستیاب ہے، تھوڑے دن رہ کے چلے آنا، دیکھو میری خوشی۔ ہم نے آج صفحہ نمبر 51 کے سیکنڈ لاسٹ اقتباس تک پڑھا ہے۔ انشاءاللہ اس سے آگے ہم اپنے اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ آج ہم نے سبق مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، جو کہ سجاد حیدر یلدرم کا لکھا ہوا افسانہ ہے، اس کے بارے میں پڑھا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کوٹیشن آف دا ڈے کی طرف۔ ماں اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر نہ آزمائیں جس نے آپ کو حرف حرف بولنا سکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی اور بد سلوکی، برے سلوک کو حرام کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔